منیر نیازی کی ایک پنجابی نظم ہے، اسے پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ حیران ہو جاتا ہوں۔ وقت اور اس کی بے ثباتی کو اس نظم سے بہتر انداز میں بیان کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ نظم کا عنوان ہے ویلے تو وڈے کوئی حقیقت، یعنی وقت سے بڑھ کر بھی ایک حقیقت۔ بنیادی پیغام اس نظم کا یہ ہے کہ ہر وقت کا اپنا سچ ہوتا ہے، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سچ بھی بدلتا رہتا ہے، اور اس کی حمایت میں نئے دلائل ایجاد کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تلخ ترین حقیقت یہ بھی ہے کہ آون والی کل دی راتیں اے بتی نہیں جلنی۔ سادہ لفظوں میں یہ یوں کہہ لیں کہ جو سوچ ہمیں آج راستہ دکھاتی روشنی کی طرح محسوس ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں بجھ چکی ہوگی۔ وقت کے ساتھ بدلتی حقیقتوں کے بارے میں تواتر اور تسلسل سے غور کرنے کو اس موضوع کی وجہ سے مجبور ہو رہا ہوں جو ان دنوں ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہی موضوع جو نواز شریف کی 21 اکتوبر کے دن وطن واپسی کو زیر بحث لائے چلا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر آگے بڑھنے سے قبل التجا کروں گا کہ اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 2019 کے آخری مہینے میں جب نواز شریف کو علاج کے خاطر لاہور کے ایک ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہ اس وقت ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں مقیم تھے۔ انہیں جس انداز میں بدعنوانی کا مجرم ٹھہرا کر سزا سنائی گئی تھی، میں ذاتی طور پر اسے انصاف کا مظہر تصور نہیں کرتا۔ میری رائے مگر اس قانونی حقیقت کو بدل نہیں سکتی کہ اگر 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب وطن لوٹتے ہیں تو ایئرپورٹ اترتے ہی انہیں اپنے گھر نہیں بلکہ جیل جانا ہوگا، جہاں سے پہلے وہ اسپتال اور بعد ازاں لندن بھجوائے گئے تھے۔ بھجوائے کا لفظ میں نے برجستہ نہیں لکھا ہے۔ بھجوائے جانے کے عمل میں کلیدی کردار ان دنوں کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ادا کیا تھا۔ قمر جاوید باجوہ کو یقین تھا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے علاج کے خاطر 2018 کے انتخابات سے چند دن قبل لندن گئے نواز شریف وطن نہیں لوٹیں گے۔ ان کی عدم موجودگی میں تاہم سابق وزیر اعظم اور ان کے دختر کے خلاف احتساب عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت جاری رہی۔ اس کے اختتام پر دونوں باپ بیٹی کو ان کی عدم موجودگی میں بدعنوانی کے الزامات کے تحت سزائیں سنا دی گئی تو ہماری ریاست کے چند دائمی اداروں کی سرپرستی میں 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے لیے تیار ہوئے ذہن سازوں نے یہ ثابت کرنے کو بھی ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا کہ محترمہ کلثوم نواز کو کوئی موذی مرض لاحق نہیں ہے۔ وہ لندن میں اسپتال نما ایک ایسی عمارت میں رہائش پذیر ہیں جسے بیماری کا ریسٹ ہاؤس کہا جا سکتا ہے۔ شریف خاندان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لندن میں مقیم تحریک انصاف کے کئی جنونی حامی مذکورہ وہ اسپتال نما عمارت میں گھس کر سچ کو بے نقاب کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ ان کی صفا کی شریف خاندان سے اندھی نفرت میں حیران کن فراق دلی سے برداشت کر لی گئی۔ بہرحال 25 جولائی 2018 کا دن انتخاب کے لیے طے ہو گیا تو اس کے انعقاد سے چند روز قبل نواز شریف اپنی شریک حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر مریم نواز سمیت لاہور آ گئے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ لاہور لوٹتے ہوئے نواز شریف کو ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ ان کے استقبال کے لیے جمع ہوا ہجوم اپنی تعداد اور جذبے سے ریاست کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کی ہمت نہیں دکھائے گی۔ ملکی سیاست کے دیرینہ کھلاڑی ہوتے ہوئے وہ جبلی طور پر جانتے تھے کہ 2018 کے انتخابات سے قبل وہ لاہور ایئرپورٹ اتر کر اپنی بیٹی سمیت جیل نہ گئے تو تحریک انصاف 2 اکثریت کے ساتھ وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے چند ہی برس بعد مسلم لیگ نون ویسے ہی بلا دی جائے گی جسے قیوم خان اور ممتاز دولتانہ کی قیادت میں قائم مسلم لیگ ماضی میں بلا دی گئی تھی۔ 25 جولائی 2018 کے دن نواز شریف کا جرأت سے وطن لوٹنا درست فیصلہ ثابت ہوا۔ ان کی جماعت اکثریت تو حاصل نہ کر پائی مگر RTS بیٹھ جانے کے باوجود وسطی پنجاب میں اس کا ووٹ بینک پوری قوت سے موجود دکھائی دیا۔ اس روز آئے نتائج نے ان دنوں کے آرمی چیف قمر باجوہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنرل فیض حمید ان کے کلیدی سیاسی انجینئر تھے۔ 26 جولائی کو انہیں طلب کر کے باجوہ صاحب نے نہایت درست الفاظ میں اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اپنی دفاع میں فیض حمید مصر رہے کہ نواز شریف کی گرفتاری نے متوقع نتائج فراہم کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھانے سے قبل ہی لہذا فیصلہ ہو گیا تھا کہ نواز شریف کو جیل سے باہر نکال کر اندر بھیجنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ سوچا گیا کہ اس کا حصول شہباز شریف کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ نواز شریف کے چھوٹے اور میری دانش میں پرخلوص بھائی ہوتے ہوئے وہ یقیناً اپنے بھائی کی زندگی آسان کرنا چاہ رہے تھے۔ باجوہ کی لگائی گیم میں حصے ڈالنے کو لہذا تیار ہو گئے۔ نواز شریف کی ایک ڈیل کے تحت لندن روانگی نے ان کے ووٹ بینک اور سیاست کو ہرگز نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تحریک انصاف انہیں بھگوڑا ہونے کے طعنے دیتی رہی مگر عمران حکومت کے دوران جو ضمنی انتخاب ہوئے پنجاب میں انہیں مسلم لیگ نون مریم نواز کی قیادت میں چلائے مہم کے بدولت جیتتی رہی۔
حتیٰ کہ پرویز خٹک کے آبائی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست بھی مسلم لیگ نون نے جیت لی۔ وقت مگر اب بدل چکا ہے۔ بقول منیر نیازی، اس ویلے دی اپنی حقیقت یہ ہے کہ چند ماہ بعد جو انتخابات ہونا ہے ان سے قبل نواز شریف یا ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما نہیں بلکہ عمران خان اور ان کے چند ثابت قدم ساتھی جیل میں ہیں۔ جیل میں ہونے کی وجہ سے کسی سیاستدان کو ہمدردی کا جو ووٹ ملتا ہے وہ اب کی بار تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کے کام آئے گا۔ گزشتہ 5 ہفتوں سے میں روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں عام افراد سے گپ شپ لگا رہا ہوں۔ میرا 1 منٹ سروے مجھے بتا رہا ہے کہ شہباز حکومت کی قیادت میں اپریل 2022 میں جو حکومت قائم ہوئی تھی اسے دور حاضر کے ناقابل برداشت مہنگائی کے واحد ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہماری غریب اور نچلے متوسطہ طبقے کی اکثریت اس حکومت سے نفرت کی وجہ سے بلے کے نشان پر مہر لگانے کو بیتاب ہے۔ ایسے حالات میں نواز شریف اگر وطن لوٹے، ان کے وطن آنے سے قبل حفاظتی ضمانت کا بندوبست بھی ہو گیا تو پیغام ہی جائے گا کہ مقتدر کہلاتی قوتیں اب کی بار نواز شریف کی جماعت کو برسر اقتدار لانا چاہ رہی ہیں۔ ایک بار پھر میں نے نواز شریف نہیں، نواز شریف کی جماعت کا لفظ برجستہ نہیں بلکہ سوچ بچار کے بعد لکھا ہے۔ وجہ اس کی ایک بار پھر قانونی مشکلات ہے، کیونکہ حفاظتی ضمانت کا بندوبست ہو جانے کے باوجود فی الوقت یہ بات یقینی نہیں ہے کہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کے سپریم کورٹ کے ہاتھوں عوامی عہدوں کے لیے نااہل ٹھہرائے نواز شریف کو قومی اسمبلی کی کسی حلقے سے بطور امیدوار کھڑے ہونے کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ مطلوبہ اجازت نہ ملی تو نواز شریف محض اپنی جماعت کی انتخابی مہم کی قیادت ہی کر سکیں گے، اور اس وقت کی فضا میں ان کی قیادت میں چلائی انتخابی مہم مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت نہیں دلوا پائے گی۔ اسی باعث نہایت دیانتداری سے میں اصرار کروں گا کہ اپنا بھرم برقرار رکھنے کی خاطر نواز شریف 21 اکتوبر کے دن وطن آنے سے گریز کریں۔